بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کمپیوٹر نیٹورکس کے 24ویں لیکچر کو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس، ٹی سی پی آئی پی اور انٹرنیٹ ورکنگ کی ڈسکشن جاری ہے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے انٹرنیٹ ورکنگ کا جو آپ کا سیکشن تھا، کچھ میجر سیکشنز میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے، جن میں سے انٹروڈکشن کے بعد وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پیکٹس، دین وی وینٹ آن ٹو ڈسکس دا انٹرنیٹ ورکنگ. اب اسٹوڈنٹس، انٹرنیٹ ورکنگ کے سیکشن کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں یعنی 23rd چیپٹر میں سٹارٹ کیا تھا، اور اس چیپٹر کو ہم لوگوں نے وائنڈ اپ کر دیا تھا اس ایک لیکچر میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن تھی. آپ کو یہ بتانے کا مقصد اس چیپٹر کا یہ تھا کہ ایک ورچوئل انٹرنیٹ میں یا ایک انٹرنیٹ ورک میں اور ایک فزیکل نیٹ ورک میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس کو، ڈفرینٹ اسمال نیٹورکس کو دیٹ آر ورکنگ آن دا بیسس آف ڈفرینٹ نیٹورک ٹیکنالوجیز، ان کو آپس میں کمبائن کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو وٹ یو گیٹ از این انٹرنیٹ ورک. اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ بیسکس جو تھیں اس انٹرنیٹ ورکنگ کی، ان کو اسٹڈی کیا. واپس چلیں گے 23rd لیکچر کی جانب اور تھوڑا سا ذرا ریویو کر لیں کہ واٹ آر دا ٹاپکس دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ڈسکشن آف وائی ڈو وی نیڈ انٹرنیٹ ورکنگ، واٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ انٹرنیٹ ورکنگ، کیوں ہمیں ضرورت پڑی، وائی کانٹ وی جسٹ ورک آؤٹ ود ون کمپیوٹر نیٹ ورک ان این آرگنائزیشن، وائی ڈو وی نیڈ ملٹیپل فزیکل نیٹ ورکس ٹو ایکچولی بی کمبائنڈ ٹوگیدر. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو ڈفرینٹ یوزز کے لیے ڈفرینٹ نیٹ ورکس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ no single networking technology is perfect or is, it suffices all the networking needs of an organization or a company. اب اسٹوڈینٹس، اس انٹرنیٹ ورکنگ کی موٹیویشن کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب آپ کے پاس ملٹیپل نیٹورکس ہوں گے تو بیسک ریکوائرمنٹ ہماری انٹرنیٹ کی، یا جب ہم ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس کو آپس میں ملائیں گے تو بیسک ریکوائرمنٹ جو ہمارے پاس ہوگی اس انٹرنیٹ کی، that is going to be to provide a universal service. A very important property of computer networks that actually talks about any user attached to an internet or attached to an internet network accessing any other user on any other part of the world that is also attached to the same internet. تو یہ جو provision آپ اپنے انٹرنیٹ میں دیتے ہیں that is known as universal service. That was also the basic need for that انٹر نیٹ ورک. اب اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ بیسیکلی ان ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو کیسے کمبائن کریں گے، یونیورسل سروس کیسے ہم لوگ ویژولائز کریں گے، اینڈ دا پرابلم، دا سولوشن دیٹ وی ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ واز انٹرنیٹ ورکنگ. ڈفرینٹ فزیکل نیٹ ورکس کو آپ ڈفرینٹ ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے آپس میں ملا دیں گے، اینڈ ویل کال دیٹ internet, or we'll call that combination of the physical networks as a internet work. اب اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ دو فزیکل نیٹورکس کو آپس میں ایک راؤٹر کے ذریعے ملا سکتے ہیں. راؤٹر کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اٹس اے ہارڈ ویئر ڈیوائس دیٹ از ویری سملر ان دا بیسک اسٹرکچر ایز اے برج، لیکن اس کیس میں فرق یہ تھا کہ برج جو ہے دیٹ از ناٹ انٹیلیجنٹ انف. برج کہ ہم نے کچھ لمیٹیشنس کو اسٹڈی کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے راؤٹر جو ہے دیٹ کین آلسو ورک ود ڈفرینٹ فریم فارمیٹس اینڈ ڈفرینٹ انڈر لائنگ ٹیکنالوجیز، وائل اے برج کین ناٹ ڈو دیٹ. ان آرڈر ٹو کنیکٹ ٹو نیٹورکس بائی یوزنگ اے برج، دا فریم فارمیٹس، دا ایڈریسنگ اسکیمس، دا انڈر لائنگ ٹیکنالوجیز، دے ہیو ٹو بی دا سیم. اسٹوڈینٹس، یہ فزیکل کنیکشنز جو ہمارے دو فزیکل نیٹورکس کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا. راؤٹرس کو پہلے ہم نے دو سمپل سی ایگزامپل میں دو نیٹورکس کو آپس میں کمبائن کیا بائی یوزنگ اے پیس آف ہارڈ ویئر دیٹ وی کالڈ ایز راؤٹر. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ایک تھوڑی سی ذرا ایڈوانس قسم کی ایگزامپل کو اسٹڈی کیا، جس میں ہمارے پاس 3 راؤٹرس تھے اور کچھ 4 فزیکل نیٹورکس تھے، اور ان سب کو ہم نے یوزنگ دوز راؤٹرس وی کنیکٹڈ دیز فزیکل نیٹورکس ٹوگیدر، اینڈ وٹ وی گاٹ واز این انٹرنیٹ یا پھر انٹر نیٹ ورک. اب اسٹوڈنٹ، جب ہم نے اس انٹر نیٹ ورک کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے
کہ آپ کا 4 یا 5 آپ کے جو ایک ہی کمپنی کے ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس ہیں ایٹ ڈفرینٹ پلیسز، ان کو آپ راؤٹر کے ذریعے یا 3 یا 4 راؤٹرس کے ذریعے ہی آپس میں کنیکٹ کریں. دیر از اے پروویژن دیٹ یو کین اونلی یوز اے سنگل راؤٹر اینڈ کنیکٹ ملٹیپل نیٹورکس ود اٹ. لیکن عموماً ہم یہ سنگل راؤٹر والا جو کام ہے یہ ہم نہیں کرتے. اینڈ دا بیسک ریزن فار دیٹ وہ میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ لیکچر میں. نمبر 1 از اٹ ول ایکچولی اوور لوڈ دیٹ راؤٹر، بیکاز آپ کے راؤٹر نے جو بھی پیکٹ اس کے پاس آئے گا irrespective of what that packet contains, irrespective of the frame format, irrespective of the size of that packet, the router is supposed to forward it. تو اسٹوڈینٹس اگر راؤٹر جو ہے ایک ہی راؤٹر ملٹیپل فزیکل نیٹورکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر برڈننگ دیٹ راؤٹر، یو آر گیونگ این ایکسیس آف ٹریفک اوور دیٹ راؤٹر. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، دیر کین بی پرابلمز ان یور نیٹورک. اسٹوڈینٹس یہ تو کانسیپٹ تھا آپ کا ایک راؤٹرس کو کس طرح سے ہم نے یوز کیا ٹو کنیکٹ ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس ان آرڈر ٹو فارم اے انٹرنیٹ ورک. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ایک ایگزامپل کو اسٹڈی کیا ہم لوگوں نے، ورچوئل انٹرنیٹ کی ایگزامپل ایک تھی ہمارے پاس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سینیریو میں although you are using different physical networks connected together by using routers، لیکن ایک یوزر کے لیے یہ جو ایبسٹریکشن آپ کریٹ کرتے ہیں دیٹ از بیسیکلی آف اے سنگل سیملیس ورچوئل انٹرنیٹ یا سنگل نیٹورک. کچھ فگرس سے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک انٹرنیٹ کے کیس میں although it is made by combining different physical networks together using routers، لیکن if users are connected to this big network، تو from the point of view of the users they never know that they are connected to what's going on in there, what network they are connected to. The abstraction that they have is that they are connected to a big virtual internet network that can be made of physical, different, multiple physical networks, but a user has nothing to do with it. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی تھی ہم لوگوں نے TCP/IP پروٹوکول کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فزیکلی تو آپ نے راؤٹر سے کنیکٹ کر دیا ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس کو، آپ نے اس کو ایک انٹر نیٹورک کی فارم دے دی. لیکن اسٹوڈنٹس ایک سنگل اور ورچوئل اور ایک سیملیس قسم کے کمیونیکیشن سسٹم کو بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وی یوز سافٹ ویئر ایز وی یوز دا ہارڈ ویئر. تو اب سافٹ ویئر جو ہے دا TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ IP پروٹوکول انٹرنیٹ پروٹوکول، اس کی میں نے تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ انٹروڈکشن اس کا دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از دا پروٹوکول دیٹ از بیسیکلی یوزڈ ان دا انٹرنیٹ. TCP/IP پروٹوکول سوٹ کی ہم لوگوں نے کچھ ڈفرینٹ لیئرز دیکھی تھیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 لیئرز ہمارے پاس یہاں ہوتی ہیں. OSI کے کیس میں ہمارے پاس 7 لیئرز تھیں، 7 لیئرز آل دا وے فرام فزیکل اپ ٹو application. In this case of TCP/IP, because you are working with internetworks, because you are working with an internet، تو اس کیس میں آپ کی ایک اور لیئر ہم لوگوں نے ایڈ کی تھی اس TCP/IP پروٹوکول اسٹیک میں یا پروٹوکول سوٹ میں، اور وہ جو لیئر تھی دیٹ واز دا انٹرنیٹ لیئر. That layer that actually works with all the phenomena, all the procedures that are required to actually connect multiple physical networks together in the form of a single virtual internet. اسٹوڈنٹس یہ TCP/IP جو ہے یہی اسی کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے. آج ہم لوگ آپ کی بک کا جو چیپٹر نمبر 18 ہے اس کو تھوڑا سا اسٹارٹ کریں گے، اینڈ دیٹ چیپٹر از بیسیکلی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا IP، TCP/IP. تو IP یا پھر انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہے اس کی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے، اور میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا ذرا ریویو بھی دے دیا، سمری بھی دے دی. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے آپ فزیکلی راؤٹرس کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں ملا دیتے ہیں، لیکن اس سارا کچھ کرنے کے بعد ایک ورچوئل سا ایک سیملیس سا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ویژولائز کرنے کے لیے سافٹ ویئر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اسٹوڈنٹس یہ جو سافٹ ویئر آپ کا ہے اس TCP/IP کے اندر جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہے دیٹ از the part of this software that basically works out with the addressing scheme in your internet.
اسٹوڈینٹس کچھ اس آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول کی بات کریں گے اس چیپٹر میں. کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اباؤٹ دا آئی پی ایڈریسنگ اسکیم, انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریسنگ اسکیم. کچھ انٹرنیٹ ایڈریسز کے بارے میں بتاؤں گا. یہ جو فیمس آپ جب بھی آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے آئی پی ایڈریس کی بات کی ہوگی. تو اس آئی پی ایڈریس کی ہم بات کریں گے کہ یہ آئی پی ایڈریس ہوتی کیا چیز ہے, یہ آتا کہاں سے ہے, اور آپ لوگوں نے وہ ان لاٹ آف کیسز یو مسٹ ہیو بین گون تھرو ٹو سم تھنگ لائک 172.31. دس اینڈ دیٹ. تو وہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں اور 4 اس کے پارٹس ہوتے ہیں, آپ ہر پارٹ کے بعد ایک ڈاٹ لگاتے ہیں, پھر اگلا پارٹ, پھر ایک ڈاٹ, پھر نیکسٹ پارٹ, اینڈ دین اگین اے ڈاٹ, اینڈ دین دا لاسٹ پارٹ. تو وٹ ڈز دس 4 pieces آف نمبرس, 4 integers separated by dots ایکچولی مین؟ یہ ہمارا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو ہر کمپیوٹر جو کہ ہمارا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, کسی بھی انٹرنیٹ ورک میں کنیکٹڈ ہے, وہ آئی مین ڈزنٹ ایکچولی بی دا کیس کہ یہ جو آپ کا گلوبل انٹرنیٹ ہے, بڑا انٹرنیٹ جس پہ بیٹھ کے آپ براؤز کرتے ہیں, یہ اسی سے کنیکٹڈ ہو. اٹ کین بی کنیکٹڈ ٹو اینی انٹرنیٹ ورک دیٹ از میڈ اپ آف اینی نمبر آف فزیکل نیٹ ورکس. اسٹوڈینٹس اس آئی پی کی تھوڑی سی بات کریں گے, آئی پی ایڈریسز کی. کچھ ایڈریسنگ اسکیم کی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے تو یہ ایک ویژولائز کیا ہے انٹرنیٹ ورک کا کانسیپٹ. فزیکل نیٹ ورک کے کیس میں تو آپ نے دیکھا تھا جب ہم وینس کو ڈسکس کر رہے تھے, جب ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس کو ڈسکس کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ایکچولی گو اینڈ یوز دا ہارڈ ویئر ایڈریسز, میک ایڈریسز. یاد آیا؟ ان میک ایڈریسز کو ہم لوگ ورچولی انٹرنیٹ کے کیس میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے, بیکاز ان دس کیس we don't have the provision of actually working in between different underlying technologies. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ورچوئل نیٹ ورک کریٹ کرنا ہے اور اس نیٹ ورک کے اندر ایڈریسنگ کرنی ہے. تو بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو سی ہاؤ دس ایڈریسنگ گوز آن. کچھ میں آپ کو ایڈریس کلاسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ایڈریسز آپ الاٹ کرتے ہیں, بیکاز انٹرنیٹ میں تو دیر آر تھاؤزنڈز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف کمپیوٹرز آل اوور دا ورلڈ. تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک یونیک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ہر کمپیوٹر کو مل جاتا ہے آٹومیٹیکلی. سیمس ٹو بی اے ویری اسموتھ پروسیس, بٹ دیر از اے ہیوج پیس آف کانسیپٹ بہائنڈ اٹ. تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کس طرح سے ایوری آئی پی ایڈریس پرووائڈیڈ ٹو اینی نیٹ ورک کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ اینی یوزر اور اینی کمپیوٹر کنیکٹڈ ٹو اینی آف دیز فزیکل نیٹ ورکس از گیون اے یونیک آئی پی ایڈریس. تھوڑا سا ذرا اس کو اسٹڈی کریں گے. اسٹوڈینٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا بیسک مقصد جو تھا ایک ورچوئل انٹرنیٹ کو بنانے کا, انٹرنیٹ ورکنگ کرنے کا, دا بیسک ریزن بہائنڈ اٹ واز ٹو ایکچولی ایبسٹریکٹ اور ویژولائز اے سیملیس سنگل کمیونیکیشن سسٹم. اب یہ جو ہمارا ایک کمیونیکیشن سسٹم بنے گا, ایک ورچوئل انٹرنیٹ جو ہمارا بنے گا, دیٹ انٹرنیٹ is not a lot different from any physical network. فرق دونوں میں کیا ہے؟ the only difference is going to be کہ physical network میں you actually visualize things physically. اگر کسی 2-3 کمپیوٹرز کو آپ نے ایک physical network میں آپس میں کمبائن کر دیا ہے by using any of the LAN technologies, so you are basically working with the source and destination addresses that are provided by the piece of hardware. MAC ایڈریسز کی ہم لوگوں نے بات کی تھی, ہارڈ ویئر ایڈریسز کی, کمپیوٹرز کے ایڈریسز کی. ورچوئل انٹرنیٹ کے کیس میں دس از ناٹ ٹرو. دا ورچوئل انٹرنیٹ پرووائڈس یو ود دا سیم ایبسٹریکشن ایز اینی ادر فزیکل نیٹورک, بٹ اٹ ٹیکس دا ہیلپ آف سافٹ ویئر. اب اسٹوڈینٹس جب آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ پھر فریم فارمیٹس کی, ایڈریسنگ اسکیمس کی, ڈلیوری ٹیکنیکس جو آپ یوز کرتے ہیں, یہ اس کے فرق کو یہ ختم کر دے گا. اینڈ اونلی تھنگ یو آر گوئنگ ٹو سی از ون سنگل نیٹورک irrespective of any hardware technology that you are using. اب اسٹوڈینٹس اینی ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کی جب میں بات کروں گا تو بیسیکلی وٹ وی آر ٹیلنگ از کہ لینس کے کیس میں تو آپ 2 لوکل ایریا نیٹورکس کو تب تک نہیں ملا سکتے جب تک دونوں سیم قسم کا پیکٹ فارمیٹ, سیم قسم کی
ایڈریسنگ اسکیم اور ایک ہی طرح کی انڈر لائن ٹیکنالوجی یوز نہ کر رہا ہوں. لیکن انٹرنیٹ کے کیس میں تو آپ بہت سارے ملینز آف فزیکل نیٹورکس آر پریزنٹ اینڈ اینی آف دیز نیٹورک کین بی یوزنگ اینی انڈر لائن ٹیکنالوجی. تو دا سافٹ ویئر ایمفسائز جس پوائنٹ کو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دا سافٹ ویئر ہیز ٹو بی اسٹرانگ انف to actually give you a visualization of a single network without any difference of the hardware technologies of each of the physical networks inside that internet. اب اسٹوڈنٹ جب میں انٹرنیٹ کی بات کرتا ہوں تو ابھی ہم لوگوں نے آپ چاہے اس کو ملینز آف فزیکل نیٹورکس پہ مشتمل ایک بڑا انٹرنیٹ کیپٹل آئی کے ساتھ چاہے وہ سمجھ لیں, یا یو کین آلسو تھنک آف اٹ ایز اے small internet containing 3 or 4 or 5 physical networks combined together by using routers. تو اسٹوڈنٹس یہ فرق جو ہے ہم اس کو ایسے اسٹڈی کریں گے کہ ہم ابھی ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے انٹرنیٹ کے بارے میں. ابھی جب بھی میں انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ ورک کی بات کروں گا تو what I am going to mean is any combination of physical networks in which those networks are combined together by using routers. اب اسٹوڈنٹس جب اس ورچوئل انٹرنیٹ کی ہم لوگوں نے بات کی اور اس پرابلم کی بات کی کہ اب بہت سارے فزیکل نیٹورکس ہم لوگوں نے ملا دیے ہیں اور سارے فزیکل نیٹورکس میں ہمیں ارسپیکٹیو آف وٹ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی از بینگ یوزڈ ہمیں ان کو آپس میں کمبائن کرنا ہے. اسٹوڈنٹس دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود ان دس کیس از ایڈریسنگ. سیم نیٹورکس کے کیس میں تو آپ نے ایڈریسنگ کرنا آپ نے دیکھا کہ بہت آسان تھا, سیم انڈر لائن ٹیکنالوجی تھی, ایک ہی طرح کی ایڈریسنگ اسکیمس تھیں, ایک ہی طرح کے پیکٹ فارمیٹس تھے, ایڈریسنگ واز ایزی. اب اسٹوڈنٹس ان دس کیس آف این انٹرنیٹ وین یو آر کمبائننگ ڈفرنٹ نیٹورکس ٹوگیدر تو ایڈریسنگ از ویری امپورٹنٹ. تو اب اسٹوڈنٹس اسی سافٹ ویئر کو جس کی ہم آگے چل کے بات کریں گے, ٹی سی پی آئی پی کا جو آئی پی پورشن ہے, ہم نے وٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو میڈ دس آئی پی ٹو پرووائڈ یو ود سچ ایڈریسز دیٹ آر ایکچولی not the physical or the hardware address of a physical network or the computers that are present in that network. یہ ایڈریسز جو ہیں they are the protocol addresses that are provided to you by the protocol software that you are using. So students, یہ ایڈریسز جو ہیں they are very important because this uniform addressing, this protocol addressing is actually going to guarantee کہ آپ کا سارے کے سارے جو کمپیوٹرز ایک بڑے انٹرنیٹ سے یا چاہے جو بھی سائز ہو انٹرنیٹ کا, یہ پروٹوکول جو ہے دیٹ ول گارنٹی کہ آل دا کمپیوٹرز آن دیٹ اسپیسیفک انٹرنیٹ آر پرووائڈیڈ ود اے یونیک ایڈریس, یونیک پروٹوکول ایڈریس. اب اسٹوڈنٹس ایڈریسنگ اسکیم کو سوچتے ہوئے اٹ سیمز لائک اٹس اے بگ ٹاسک, بہت ہیوج ٹاسک ہے کہ جب آپ بڑے گلوبل انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ان دیٹ اسپیسیفک سینیریو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف کمپیوٹرز, رائٹ. تو بیسیکلی وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از یو وانٹ ایوری کمپیوٹر اٹیچ ٹو دیٹ انٹرنیٹ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اور اے یونیک فزیکل ایڈریس. بٹ اسٹوڈنٹس اٹ از بینگ ڈن بائی یوزنگ دا سیم پروٹوکول سافٹ ویئر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور یہ جو ایبسٹریکشن ہے, یہ جو ویژولائزیشن ہے ان آئی پی ایڈریسز کی, دیٹ از سو کمپلیٹ دیٹ سم ٹائمز یو ایکچولی گیٹ سرپرائز دیٹ دیز آر دا ورچوئل ایڈریسز اور دیز آر دا پروٹوکول ایڈریسز اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی دا ہارڈ ویئر ایڈریسز آف اے کمپیوٹر. اب اسٹوڈنٹس جب بھی آپ کو انٹرنیٹ میں دو کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز دا ہارڈ ویئر ایڈریس, they are going to use the protocol address over that internet. If a sending computer wants to send something to another computer, so in that specific case it has to know about the protocol address of the destination, and once it knows it, uske baad those two PCs, those two machines connected to the internet, they don't actually need to know what hardware technology does that computer have, what hardware address does it have,
what packet format is it using. So when this happens, the addressing scheme works out for every physical network and every different physical network that is present inside your internet. تو اسٹوڈینٹس جب ہم یہ بات کریں گے پروٹوکول ایڈریسز کی تو پھر کیا وہ ٹیکنیک تھی یوزنگ وچ وی ور ایبل ٹو ایکچولی ڈیوائز دس ایڈریسنگ اسکیم. اب اسٹوڈینٹس دیٹ واز نون ایز دا آئی پی ایڈریسنگ اسکیم. ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کے اندر دا آئی پی پارٹ دیٹ ایکچولی ڈیلز ود دا ایڈریسنگ، پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو. تو دا آئی پی ایڈریسنگ ان دیٹ اسپیسیفک کیس the IP address of a machine over that internet, it's specified as a unique 32-bit number. 32 bit کا آپ کا ایک نمبر ہوگا that is going to be used as an IP address, protocol address بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس، یا پھر IP ایڈریس، یا اس کو ہم انٹرنیٹ ایڈریس بھی بولیں گے. تینوں جو اس کے نام ہیں، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس یا آئی پی ایڈریس یا پھر انٹرنیٹ ایڈریس، دے آر یوزڈ فریکوینٹلی. تو بیسیکلی دیٹ آئی پی ایڈریس از گوئنگ ٹو بی اے 32-bit نمبر اینڈ اینی کمپیوٹر، آل دا ہوسٹس. ٹی سی پی آئی پی کے اینڈ میں، پچھلے لیکچر کے اینڈ میں نے ہوسٹس کی بات کی تھی کہ ٹی سی پی آئی پی کی لینگویج میں ہر اس کمپیوٹر کو جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اینڈ اٹ از یوزنگ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول، وی کال دیٹ ایز اے ہوسٹ. تو ہر ہوسٹ جو ہے اس کے پاس ایک یونیک 32-bit آئی پی ایڈریس ہوگا، اینڈ دیٹ آئی پی ایڈریس، دیٹ 32-bit نمبر از گوئنگ ٹو بی فاؤنڈ نو ویئر ایلس ان دیٹ انٹرنیٹ. چاہے وہ انٹرنیٹ ملینس آف فزیکل نیٹورکس کو ملا کے بنا ہو، یا پھر وہ 3 یا 4 فزیکل نیٹورکس کو ملا کر بنا ہو، اس کے اوپر ہر ہوسٹ کا جو آئی پی ایڈریس ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی یونیک. اب اسٹوڈینٹس جب بھی کچھ دو مشینز نے، دو ہوسٹس نے آپس میں بات کرنی ہوگی، آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہوگا، تو ان دیٹ اسپیسیفک سینیریو کیا ہوگا کہ پیکٹ کے اندر آپ کا جو سورس ہے یا جو سینڈنگ مشین ہے، جو سینڈنگ ہوسٹ ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو پرووائڈ دا آئی پی ایڈریس آف دا ڈیسٹینیشن ان سائڈ دیٹ پیکٹ. ہیڈر پورشن میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ پہلے کہ سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریس آر فاؤنڈ ان دا ہیڈر پورشن. تو اس پیکٹ کے اندر آپ کے سورس کو ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس بھی وہ رکھ دے گا، اور وہ سورس کا آئی پی ایڈریس بھی اس کے اندر رکھ دے گا، تاکہ ہر انٹرمیڈیٹ ہاپ کو، ہر انٹرمیڈیٹ نوڈ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے، اس پیکٹ کا سورس کیا ہے اور اس پیکٹ کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے. اور ڈیسٹینیشن کے پاس جب وہ پیکٹ پہنچے گا تو اٹ ول آلسو سی کہ دس پیکٹ از ایڈریس ٹو می، وہ اس پیکٹ کو لے لے گی، اینڈ اٹ ول آلسو ٹیل یو وٹ اسپیسیفک سورس سینٹ دیٹ پیکٹ. تو دونوں سورس کا آئی پی ایڈریس اور ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس آپ کے پیکٹ کے ہیڈر میں موجود ہوگا. اسٹوڈینٹس یہ تو تھی ہماری آئی پی ایڈریسنگ اسکیم. 32-bit کا نمبر، ہر ہوسٹ جو کہ آپ کے انٹرنیٹ نیٹورک میں ہے اس کے پاس ایک 32-bit کا ایک نمبر جو ہوگا وہ موجود ہوگا، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی یونیک آن دیٹ اسپیسیفک انٹرنیٹ. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ہماری آئی پی ایڈریسنگ اسکیم ہے دیٹ فالوز اے پرٹیکولر ہائرارکی. اس کی ایک اسپیسیفک ہائرارکی ہے، اس کے اسپیسیفک کچھ 2 مین پارٹس ہیں جس میں کہ ہم اس آئی پی ایڈریس کو، اس 32-bit نمبر کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹ می ٹیل یو وٹ آر دوز 2 parts. Students, as you can see on the slide, each 32-bit IP address is divided into 2 parts. تو ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئی پی ایڈریس ہوگا، جب بھی آپ کسی ہوسٹ کے لیے اس کے انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کی بات کریں گے تو دیٹ آئی پی ایڈریس از گوئنگ ٹو ہیو 2 parts. آگے چل کے میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا، بٹ ابھی جو ہیں یہ 2 parts کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے 2 parts ہوں گے. پہلے تو اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ایک پریفکس ہوگا. دا فرسٹ پارٹ پریفکس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ پارٹ آف یور 32-bit نمبر. اب 32 bits میں سے کتنی بٹس اس پریفکس میں ہوں گی، وی آر گوئنگ ٹو سی اٹ، وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ان دا نیکسٹ سیکشن. تو پہلا پارٹ جو ہوگا وہ پریفکس ہوگا، اور یہ پریفکس جو ہے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، یو شوڈ نو اٹ،
کہ دس پریفکس از گوئنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا فزیکل نیٹورک ٹو وچ دا کمپیوٹرز آر اٹیچڈ. اسٹوڈینٹس ایکچولی کس نیٹورک سے یہ پریفکس, اگر ہم ایک آئی پی ایڈریس کا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس آئی پی ایڈریس کا پریفکس ہے, اس 32 بٹ نمبر کا یہ پریفکس ہے, تو وی کین ایزیلی ٹیل ٹو وٹ انڈیویجول فزیکل نیٹورک از دیٹ کمپیوٹر اور ہوسٹ کنیکٹڈ ٹو. تو ایک بار پھر پریفکس جو ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ جس ہوسٹ کے آئی پی ایڈریس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہوسٹ جو ہے, وہ کمپیوٹر جو ہے, وہ مشین جو ہے, وہ کس فزیکل نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ان سائڈ یور انٹرنیٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے آف دس آئی پی ایڈریس از دا سفکس. سفکس اگین ایز اے نیم شوز اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیکنڈ پارٹ اور دا لاسٹ پارٹ آف یور آئی پی ایڈریس. ایک تو پریفکس ہوگا, پہلے پریفکس آئے گا, اس کے بعد سفکس آئے گا. سفکس جو ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کس انڈیویجول کمپیوٹر جو ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں آن دیٹ اسپیسیفک نیٹورک. تو پریفکس شو کیا اس نے ہمارے فزیکل نیٹورک کو کہ ہاں اپنے انٹر نیٹورک میں یا انٹرنیٹ میں کس فزیکل نیٹورک کی بات کر رہے ہیں, دیٹ از شون بائی دا پریفکس. اور پھر جب ہم اس آئی پی ایڈریس کے, اس مشین کے آئی پی ایڈریس کے سفکس کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وٹ انڈیویجول کمپیوٹر آن دیٹ فزیکل نیٹورک آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, یو شوڈ نو اٹ, کہ 32 بٹ کا ہمارا آئی پی ایڈریس تھا اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو 2 پارٹس, پریفکس اینڈ سفکس. پریفکس شوز, اٹ ٹیلز یو کہ جس آئی پی ایڈریس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ کس فزیکل نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور سفکس جو ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس اسپیسیفک نیٹورک کے اندر اس انڈیویجول کمپیوٹر کا, اس انڈیویجول ہوسٹ کا ایڈریس کیا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی شون بائی دا سفکس. تو یہ 2 پارٹس ہمارے ہوتے ہیں آف اے 32 بٹ آئی پی ایڈریس. اب اسٹوڈنٹس ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز دا پریفکس آئیڈینٹیفائز دا فزیکل نیٹورک, تو ہر فزیکل نیٹورک جو کہ ہمارے انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوگا اس کو ہم ایک یونیک ویلیو اسائن کر دیں گے, اینڈ دیٹ ویلیو از نون ایز اے نیٹورک نمبر. نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو کہ پریفکس جو ہے دیٹ شوز یو دا ایکچوئل فزیکل نیٹورک دیٹ یور ہوسٹ از اٹیچ ٹو. اسٹوڈینٹس ان آرڈر ٹو ایکچولی سی وٹ نیٹورک اٹ از اٹیچ ٹو, ہم ہر فزیکل نیٹورک کو کیا کریں گے کہ ایک یونیک ویلیو اسائن کر دیں گے, اینڈ دیٹ یونیک ویلیو از نون ایز دا نیٹورک نمبر, وہ اس فزیکل نیٹورک کا نمبر ہوگا. اب اسٹوڈینٹس جب آپ ایک انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہوں گے, ایک انٹر نیٹورک کی بات کر رہے ہوں گے, تو اس انٹر نیٹورک کے اندر چاہے آپ کے پاس ملینز آف فزیکل نیٹورکس موجود ہوں یا آپ کے پاس صرف 2 یا 3 فزیکل نیٹورکس موجود ہوں, no 2 networks can be assigned the same network number. یعنی کہ آپ کا نیٹورک نمبر جو ہے وہ ہر نیٹورک کے لیے یونیک ہوگا. آپ کے انٹرنیٹ کے اندر کسی بھی 2 نیٹورکس کا ایڈریس جو ہے, نیٹورک نمبر جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا. اسٹوڈینٹس اسی طرح سے ہر فزیکل نیٹورک کے اندر جتنے بھی کمپیوٹرز موجود ہیں ان سب کمپیوٹرز میں سے کسی بھی کمپیوٹر کا جو ایڈریس ہے, کسی بھی کمپیوٹر کا جو سفکس ہے, کسی بھی ہوسٹ کا جو سفکس ہے, دیٹ کین ناٹ بی دا سیم. لیکن اسی پوائنٹ سے آگے میں ایبسٹریکٹ کروں گا کہ بیسیکلی سفکس جو ہے, ہر ہوسٹ کا سفکس ان سائڈ اے فزیکل نیٹورک دیٹ ہیز ٹو بی یونیک, بٹ یو کین آلویز یوز دیٹ سفکس ان اینی ادر اور اینی ڈفرنٹ فزیکل نیٹورک. تو اسٹوڈینٹس اس پوائنٹ کو میں دوبارہ سے ایمفسائز کر دوں کہ بیسیکلی شروع سے شروع کرتے ہیں سو دیٹ یو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ. آئی نو دیٹ سم آف یو آر گوئنگ ٹو بی کنفیوزڈ ایٹ دس پوائنٹ. اسٹوڈینٹس ہمارا ایک انٹرنیٹ جو ہے دیٹ از بیسیکلی اے کمبینیشن آف ملٹیپل فزیکل نیٹورکس. تو انٹرنیٹ ہمارا کیسے بنا, بہت سارے فزیکل نیٹورکس کو ہم نے راؤٹر سے ملا دیا اور یہ ہمارا ایک انٹرنیٹ ورک یا پھر انٹرنیٹ بن گیا. آپ اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہر فزیکل نیٹورک, انٹرنیٹ کے اندر فزیکل نیٹورکس موجود ہیں اور ہر فزیکل نیٹورک کے اندر کمپیوٹرز یا پھر ہوسٹ موجود ہیں جو کہ اس فزیکل نیٹورک سے اٹیچ ہیں. یاد کریں وہی فگر جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی تھی, دا ایکچوئل ایبسٹریکشن آف اے ورچوئل نیٹورک. ایک کلاؤڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا. اب کلاؤڈ کے اندر
users are connected. Users don't know that they are connected to what physical network, but inside that inter-network, you have multiple physical networks connected by using routers. تو اسٹوڈینٹس انٹرنیٹ کے اندر فزیکل نیٹورکس ہیں, فزیکل نیٹورکس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹرز یا ہوسٹ کنیکٹڈ ہیں. اب اسٹوڈینٹ ہر ہوسٹ جو ہمارے اس انٹرنیٹ کے اندر کنیکٹڈ ہے, دیٹ ہوسٹ ہیز ٹو بی ہیز ٹو بی گیون اے یونیک آئی پی ایڈریس, اے 32-bit نمبر دیٹ وی کال ایز آئی پی ایڈریس. اس آئی پی ایڈریس کے دو پارٹس ہیں, پریفکس ہوگا, سفکس ہوگا. پریفکس یعنی پہلا پارٹ یا پہلا پورشن جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ وہ ہوسٹ جو ہے وہ اس انٹرنیٹ کے اندر وہ ہوسٹ کس فزیکل نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہے. پریفکس از گوئنگ ٹو ٹیل یو دیٹ. اس کے بعد اس فزیکل نیٹورک کے ساتھ عموماً آپ کے پاس ملٹیپل ہوسٹ موجود ہوں گے, تو اس فزیکل نیٹورک کے اندر کتنے ہوسٹ موجود ہیں, اور ہر ہوسٹ کا انڈیویجول جو اس کی موجودگی ہے دیٹ ول بی told to you by using the suffix portion of this IP address. تو اب اسٹوڈینٹس in order to get to the prefix and the suffix concept, ایک انٹرنیٹ کے اندر جتنے فزیکل نیٹورکس موجود ہوں گے ہر فزیکل نیٹورک کو ہم ایک یونیک نیٹورک نمبر اسائن کر دیں گے. اس پورے کلاؤڈ کے بیچ میں جتنے بھی فزیکل نیٹورکس موجود تھے ہر کسی کا ایک یونیک نیٹورک نمبر ہوگا. دیٹ نیٹورک نمبر کین ناٹ بی ڈپلیکیٹڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی انٹرنیٹ کے اندر ملٹیپل نیٹورکس کو ایک فار ایگزامپل یو ہیو ان این انٹرنیٹ یو ہیو 3 physical networks connected together by using routers to form an inter-network. اسٹوڈینٹس اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فزیکل نیٹورک کو نیٹورک نمبر 1 اسائن کریں اور اس کے بعد دوسرے فزیکل نیٹورک کو بھی نیٹورک نمبر 1 اسائن کر دیں. دس از ناٹ پاسبل. دیٹ نمبر the network number has to be unique. You can number it as 1, 2 and 3. یہ آپ کا نیٹورک نمبر ہو گیا. اب اسٹوڈینٹس ہر فزیکل نیٹورک کے اندر کچھ ہوسٹ بھی ہوں گے جو اس سے کنیکٹڈ ہوں گے. تو بیسیکلی یو کین آلسو نیم دیٹ ہوسٹ ایز 1, 2, 3, 4 اینڈ سو آن. ایک فزیکل نیٹورک کے اندر یہ جو ہوسٹ ہے, یہ جو سفکس ہے آئی پی ایڈریس کا, یہ ریپیٹ نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ اس سفکس کو, اس ہوسٹ کی نمبرنگ کو کسی دوسرے فزیکل نیٹورک میں جس کا نیٹورک نمبر ڈفرینٹ ہے اس میں ریپیٹ کرنا چاہیں تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اسٹوڈینٹس اس سے ہم نے کیا ایزیوم کیا کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ این انٹرنیٹ ویدر اٹ از میڈ اپ آف فیو فزیکل نیٹورکس اور اٹ از میڈ اپ آف ملینز آف فزیکل نیٹورکس, دا نیٹورک نمبر از گوئنگ ٹو بی یونیک. اور اس نیٹورک نمبر کو اسائن کرنے کے لیے وی ہیو ٹو کوآرڈینیٹ گلوبلی. دیئر مسٹ بی اے گلوبل کوآرڈینیشن بٹوین آل the networks so that a network number is not repeated, so that every physical network has a unique prefix. لیکن اسٹوڈینٹس جو آپ کے ہوسٹس ہوتے ہیں, جو آپ کا سفکس ہوتا ہے, جو انڈیویجول فزیکل نیٹورک سے اٹیچ ہیں, ان کی نمبرنگ کرنے کے لیے آپ کو گلوبل کوآرڈینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ایکچولی ڈو اٹ لوکلی. صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ہر فزیکل نیٹورک کے ساتھ جتنے بھی کمپیوٹرز اٹیچ ہیں ان سب کا جو سفکس پارٹ ہے, آئی پی ایڈریس کا جو سفکس پورشن ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ, دیٹ کین ناٹ بی دا سیم. لیکن کسی اور فزیکل نیٹورک میں کسی ڈفرینٹ نیٹورک نمبر کے ساتھ, کسی ڈفرینٹ پریفکس کے ساتھ یو کین آلویز یوز دا سیم سفکس سیریز, دا سیم نمبرنگ سیکوینس دیٹ یو یوزڈ ان اینی ادر فزیکل نیٹورک ان اے ڈفرینٹ فزیکل نیٹورک. اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈیلیور دس اسپیسیفک کانسیپٹ ٹو یو. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آگے چل کے ایوری تھنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ ول بی بیسڈ آن دیز آئی پی ایڈریسز, دا پریفکسز, دا سفکسز. ہم لوگ ہر انٹرنیٹ میں کسی بھی جب ہوسٹ کمپیوٹر کی, کسی بھی جب مشین کی بات کریں گے تو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دس پریفکس اینڈ دس سفکس. اور یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہے, یہ جس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس ہے, وہ کمپیوٹر کس فزیکل نیٹورک سے کنیکٹڈ ہے, اور وہ کمپیوٹر اس کمپیوٹر کا ایکچوئل اس فزیکل نیٹورک پر جو ایڈریس ہے, سفکس پورشن ہمیں وہ بتائے گا. اب اسٹوڈینٹس
یہ سفکس اور پریفکس، اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے کیوں ہم پریفکس اور سفکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں آئی پی ایڈریس کو، آئی ہوپ دیٹ یو ایکچولی گاٹ دا کانسیپٹ آف دیٹ، واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ. نیٹورکس کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد ہوسٹ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دس پریفکس اینڈ سفکس کانسیپٹ. تو ایک بار سلائڈ پہ چلیں گے اور سلائڈ پہ چل کے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈویژن کا، اس ہائرارکی کا، آئی پی ایڈریس ہائرارکی، جس کو میں نے بار بار ریپیٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بیکاز آئی نو دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. وٹ آر دا ڈفرنٹ ایڈوانٹیجز آف ایکچولی یوزنگ سچ اے ہائرارکی. جی اسٹوڈنٹس، تو ایز یو کین سی آن دا سلائڈ، آپ کی جو آئی پی ایڈریس ہائرارکی ہے، یہ جو آپ نے ڈویژن کی ہے، دیٹ گارنٹیز ٹو امپورٹنٹ پرنسپلس. اور پہلا آپ کا پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے کہ ایچ کمپیوٹر از ایکچولی اسائنڈ اے یونیک ایڈریس. سو یہ پریفکس اور سفکس میں ڈیوائڈ کرنے کی وجہ سے آپ یہ میک شور کریں گے کہ ہر کمپیوٹر جو کہ آپ کا انٹرنیٹ ورک پہ یا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، دیٹ ہیز اے یونیک ایڈریس. اب اسٹوڈینٹس، اگر ہم لوگ جو ہیں بات کر رہے ہوں گے ایک کسی نیٹ ورک کی، اگر ہم پریفکس کی بات کریں تو ہر کمپیوٹر جو ہے if it is connected to the same network، اس کیس میں کیا ہوگا، ہر کمپیوٹر کا جو سفکس ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ ہوسٹ کی بات کر رہے ہیں دیٹ از کنیکٹڈ ٹو اے اسپیسیفک فزیکل نیٹورک، تو اس کا نیٹورک نمبر یا پریفکس جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا سیم، بٹ اسٹل اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ڈفرینٹ سفکس. تو سارے ہوسٹ کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئے. اب اسٹوڈینٹس، اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ہوسٹ that are actually connected to two different networks، تو اس کیس میں کیا ہوگا، دو ڈفرینٹ فزیکل نیٹورک سے چونکہ کنیکٹڈ ہیں تو ان کا نیٹورک نمبر جو ہے یا پریفکس جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ، چاہے اس کا جو سفکس ہے وہ سیم بھی ہو. کیونکہ میں نے پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ سفکس جو ہے دیٹ کین بی دا سیم ان ٹو ڈفرینٹ فزیکل نیٹورکس، بٹ دا نیٹورک نمبر ہیز ٹو بی ڈفرینٹ، اٹ ہیز ٹو بی یونیک. اسٹوڈینٹس، یہ پہلا پرنسپل ہے ہمارا in which each computer is assigned a unique address if you actually follow such a hierarchy in which you divide your IP 32-bit IP address into a prefix and a suffix. اس کے بعد اسٹوڈنٹس، دوسرا جو ہمارا پرنسپل ہے that is actually guaranteed by this IP hierarchy، یہ ہے کہ although network number assignments must be coordinated globally, suffixes can be assigned locally. وہی کانسیپٹ پہلے بھی ہم لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ نیٹ ورک نمبر اسائنمنٹس کے لیے، یعنی ہر فزیکل نیٹ ورک کا جو نمبر ہوگا وہ اسائن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ایکچولی ہیو اے گلوبل کوآرڈینیشن. آپ کے ایک انٹرنیٹ میں جتنے بھی فزیکل نیٹ ورکس موجود ہیں ان سب کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا تاکہ نیٹ ورک نمبر جو ہے وہ یونیک رہے اور وہ ڈپلیکیٹ نہ ہو. لیکن اسٹوڈنٹس، سفکسز کے کیس میں یو اونلی ہیو ٹو کوآرڈینیٹ لوکلی، یو ڈونٹ نیڈ گلوبل کوآرڈینیشن. کیونکہ سفکسز جو ہیں ہم نے پہلے بتا دیا کہ ہر ہوسٹ جو ہے اس کو ہم سیکوینس جو اس کی نمبرنگ ہم نے کرنی ہے وہ ہم لوکلی کر سکتے ہیں، اور دیٹ کین بی یوزڈ اگین ان اینی ڈفرنٹ فزیکل نیٹورک، ان اینی ادر فزیکل نیٹورک ود اے ڈفرنٹ نیٹورک نمبر. اسٹوڈینٹس، دیز آر دا ٹو امپورٹنٹ پرنسپلس دیٹ ایکچولی آر گارنٹیڈ بائی یوزنگ دس اسپیسیفک آئی پی ایڈریس ہائرارکی. جی اسٹوڈنٹس، آئی پی ایڈریسنگ اسکیم کی بات کر لی، ایک آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول کی جو اسکیم ہے اس کی ہائرارکی کی بھی بات کی ہم نے. اب اسٹوڈنٹس، یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ 32 بٹ پہ مشتمل ہوگا، اٹس گوئنگ ٹو بی اے 32 بٹ نمبر. یہ بھی دیکھ لیا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ڈفرنٹ پارٹس، ون از گوئنگ ٹو بی دا پریفکس، دا ادر از گوئنگ ٹو بی دا سفکس. اب اسٹوڈینٹس، یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کتنی بٹس آپ کی پریفکس میں ہوں گی اینڈ ہاؤ مینی بٹس آر گوئنگ ٹو بی سفکس. کس طرح سے اس 32 بٹس کی ڈویژن کی جائے ان آرڈر ٹو سی کہ پریفکس ول کنٹین ہاؤ مینی بٹس اینڈ سفکس ول کنٹین ہاؤ مینی بٹس. That is where a new concept will come in, and that is known as the class of an IP address. Students, based on how many bits are specified for the prefix or the suffix, you actually give it a specific class. Ab students,
اوریجنلی دا اوریجنل کلاس جو ہے آپ کی آئی پی ایڈریسز کی, دیٹ از آلسو نون ایز کلاس فل ایڈریسنگ اسکیم. اور یہ جو آپ کی کلاس فل ایڈریسنگ اسکیم ہے, یہ ڈپینڈنگ اپان ہاؤ مینی بٹس آر گوئنگ ٹو بی شیئرڈ بائی پریفکس اینڈ سفکس, اٹ ڈیوائڈس ایچ آئی پی ایڈریس انٹو 3 پرائمری کلاسز. 3 اس کی پرائمری کلاسز ہیں, اے, بی اور سی, اینڈ دین وی آلسو ہیو ڈی اینڈ ای. تو ہر کلاس میں, ابھی میں آپ کو سلائڈ پہ لے کے چلوں گا اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہر کلاس کے کیس میں آپ کے پاس جو پریفکس کی بٹس ہوں گی دیٹ آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ, اینڈ دا سفکس از گوئنگ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ نمبر آف بٹس. اب اسٹوڈینٹس, یہ کلاسز جو کریٹ کی گئیں, دیٹ ان کلاسز کو بنانے کے لیے the designers they had to have a compromise between the number of networks and the number of hosts on each network. prefix portion network کو شو کر رہا ہے, suffix portion اس نیٹورک پہ کتنے ہوسٹس ہیں ان کو شو کر رہا ہے. آپ prefix میں بٹس بڑھائیں گے تو you will be able to accommodate more physical networks in an internet. لیکن الٹیمیٹلی آپ کیا کر رہے ہوں گے, آپ سفکس میں بٹس کو کم کر رہے ہوں گے. 32 بٹس میں سے 16 بٹس سفکس کو دے دیں, 16 بٹس پریفکس کو دے دیں, تو اٹس گوئنگ ٹو بی این ایکول سینیریو. یو آر گوئنگ ٹو ہیو فکسڈ نمبر آف دا نیٹورکس, فزیکل نیٹورکس, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم نمبر آف ہوسٹ دیٹ کین ایکچولی بی کنیکٹڈ ٹو ایچ نیٹورک. لیکن اگر آپ اس کی ڈویژن کچھ ایسے کریں گے کہ پریفکس میں کم بٹس ہوں گی, you are going to have a lesser number of physical networks. Alternately, جب آپ کم بٹس پریفکس کو دیں گے تو سفکس کی بٹس بڑھ جائیں گی. That means you can have a lesser number of total networks, but you can have a large number of hosts that can be connected to each of these networks. In contrast, اگر آپ سفکس کو کم بٹس دیں گے اور پریفکس کو زیادہ بٹس دے دیں گے تو آپ پریفکس میں زیادہ بٹس ہونے کی وجہ سے یو کین ویژولائز اے لارج نمبر آف نیٹورکس. بٹ اب کیا ہوگا, کیونکہ سفکس کی بٹس کم رہ گئی ہیں تو ہمارا جو جتنے ہوسٹ ہر فزیکل نیٹورک سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس کی جو اماؤنٹ ہے, اس کا جو نمبر ہے وہ کم ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس, یہ کلاسز بنانے کے لیے, یہ طے کرنے کے لیے کہ کتنی بٹس پریفکس میں آئیں گی اور کتنی بٹس سفکس میں جائیں گی, وی وینٹ ان ٹو the concept of the classful addressing scheme. The task was not simple because in any case you have to find a compromise between the number of networks, the actual physical networks in the internet, and then the number of hosts that you can actually connect to each of those physical networks. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ designers they gave it a thought and then they divided these IP addresses into 3 primary classes. Slide پہ چلتے ہیں and let's see what do we mean by, or let's see how do we divide these IP addresses into all of these classes based on the number of bits in prefix and the number of bits in suffix. جی اسٹوڈینٹس, سلائڈ پہ دیکھیں, اوریجنل کلاسز آف آئی پی ایڈریسز. تو اس کو ہم اوریجنل اس لیے بولتے ہیں کہ بیسیکلی دیٹ واز دا اوریجنل آئی پی ایڈریس کلاس دیٹ واز ایکچولی سجیسٹڈ ان دا ویری بگننگ. اس کے بعد کچھ ایڈیشنز بھی اس میں آئی ہیں, کلاس لیس ایڈریسنگ اسکیم بھی ایک ہے, سب نیٹ ایڈریسنگ از آلسو دیئر, سو وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی ٹاک اباؤٹ دیٹ ان دا نیکسٹ سیکشنز. بٹ دس از اوریجنل کلاس اور دا اوریجنل کلاسز آف دا آئی پی ایڈریسز. تو اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس 5 بیسک کلاسز ہیں. اے, بی اور سی جو آپ کی کلاس ہے, these 3 classes are known as the primary classes because یہ ان کلاس میں موجود جو آئی پی ایڈریسز آپ کے پاس ہوں گے, you can actually assign these IP addresses to the hosts on the network یا hosts in your internet. Students, class D جو آپ کے پاس ہے, this is actually reserved for multicast addresses. Students, IP multicast یا انٹرنیٹ پروٹوکول ملٹی کاسٹنگ کے لیے کیا ہوگا کہ بیسیکلی
a group of hosts جو ہیں they are going to share a single multicast address. اور اس کے بعد جب بھی آپ اس ملٹی کاسٹ ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے اس ملٹی کاسٹ آئی پی ایڈریس کے اوپر کچھ انفارمیشن بھیجیں گے تو دیٹ از آٹومیٹیکلی بینگ سینٹ ٹو آل دا ہوسٹس ان دیٹ ملٹی کاسٹ گروپ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ایک کلاس ای بھی ہمارے پاس ہے دیٹ از بیسیکلی ریزروڈ فار فیوچر یوز. اب اسٹوڈنٹس آ جائیں اپنی مین ڈسکشن کی جانب, دیٹ از کلاس اے بی اینڈ سی. اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ ہر کلاس جو آپ کے پاس ہے, یہاں پہ 5 کلاسز کی بات کرتا ہوں میں, پرائمری کلاسز کو بھی دیکھ لیں اور ڈی اور ای کو بھی دیکھ لیں. ان 5 کلاسز کے کیس میں آپ کے پاس جو پہلی بٹ ہے, پہلی 4 بٹس جو ہیں دیٹ آر ایکچولی یوز ٹو شو وٹ کلاس آف آئی پی ایڈریس آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. آپ یہ دیکھیں کہ کلاس اے کا جو آئی پی آپ کے پاس کلاس اے کے اندر جو آپ کو پریفکس اور سفکس نظر آ رہا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پہلی بٹ جو ہے دیٹ از 0. تو جو بھی آئی پی ایڈریس ہمارا 0 سے اسٹارٹ ہوگا ہم آٹومیٹیکلی اس کو دیکھ لیں گے کہ دیٹ بلانگس ٹو اے کلاس اے آف دا آئی پی ایڈریسز. کسی بھی آئی پی ایڈریس میں اگر پہلی بٹ 0 ہوگی تو دیٹ مینس اٹس اے کلاس اے آئی پی ایڈریس. اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ اس کلاس اے کے اندر آپ نے اٹ ایکچولی ڈراز اے لائن بٹوین دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ آکٹیٹ. آکٹیٹ OCTET بائٹ, 1 آکٹیٹ کنٹینس 8 بٹس, یاد رکھیے گا. تو آپ اے کلاس میں کلاس اے کے اندر آپ نے لائن ڈرا کر دی بٹوین دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ آکٹیٹ. آپ کی پہلی 8 بٹس جو ہیں دے آر ریزروڈ فار دا پریفکس اینڈ دا ریسٹ آف دا بٹس آل دا وے اپ ٹو 31, یعنی 0 سے لے کے 7 تک جو بٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی ریزرو فار پریفکس, whereas the bits from 8 to 31 they are going to be reserved for the suffix. تو clearly آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس A کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں اس کیس میں we are going to have lesser number of physical networks but we can have a large number of hosts on each of these physical networks. prefix ہمارے actual physical networks کو represent کر رہا تھا, suffix اس ہر physical network کے اوپر جو ہوسٹ موجود ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. کلاس بی میں اسٹوڈنٹس دیکھ لیں, اگر کوئی بھی آئی پی ایڈریس جو ہے اف دا فرسٹ 2 بٹس آف دیز آئی پی ایڈریسز, یہ دیکھیں 32 بٹ ٹوٹل آپ کو یہاں شو کی جا رہی ہیں 0 سے لے کے 31 تک کمز اپ ٹو 32. تو اگر آپ کی پہلی جو اسٹارٹنگ 2 بٹس ہیں اف دے آر 1 اینڈ 0 تو وی آر ایکچولی لوکنگ ایٹ اے کلاس بی آئی پی ایڈریس. اسٹوڈینٹس کلاس بی میں دیکھ لیں اٹ ڈراز اے لائن بٹوین دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ آکٹیٹ, یعنی کہ آپ کے پاس 16 بٹس جو ہیں دے آر ریزرو فار پریفکس اینڈ دین دا 16 ریسٹ آف دا 16 بٹس آر ریزرو فار سفکس. تو یعنی کہ جتنے آپ کے پاس فزیکل نیٹورکس ہوں گے انٹرنیٹ میں اتنے ہی آپ ہوسٹ جو ہیں وہ آپ کنیکٹ کر سکیں گے ٹو ایچ آف دا فزیکل نیٹورک. اسٹوڈینٹس کلاس سی میں دیکھ لیں دا فرسٹ 3 بٹس آر 110. تو کوئی بھی آئی پی ایڈریس جو کہ 110 سے اسٹارٹ ہوگا دیٹ مینس اٹس اے کلاس سی آئی پی ایڈریس, اینڈ ان کلاس سی وی ڈرا اے لائن بٹوین دا تھرڈ اینڈ دا فورتھ آکٹیٹ. سو ان دس کیس یو کین ہیو مچ مور physical networks in your internet as compared to hosts on each of these physical networks. اسی طرح اسٹوڈینٹس کلاس ڈی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ملٹی کاسٹ کے لیے یوز ہوتی ہے, اینڈ کلاس ای از ریزرو فار دا فیوچر یوز. اسٹوڈینٹس یہ تو ہماری ڈفرینٹ کلاسز ہم لوگوں نے بنا لی. 32 بٹ کے آئی پی ایڈریس کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, اور پھر بیسڈ آن دیز کلاسز وی ول نو کہ ہمارا پریفکس کے اندر کتنی بٹس ہوں گی ان 32 بٹس میں سے, اور سفکس کے اندر کتنی بٹس ہوں گی, یعنی کہ کتنے ہر کلاس میں کتنے ہمارے پاس ایکچوئل فزیکل نیٹورکس جو ہیں وہ پاسبل ہیں, اور کتنے ہوسٹ ہم ہر فزیکل نیٹورک سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹ ول بی ٹولڈ ٹو اس بائی دس کلاس آف دا آئی پی ایڈریس. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے ہم لوگ. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, لیٹس گو بیک ٹو ٹوڈیز لیکچر, اور ذرا مین پوائنٹس جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں دیٹ وی اسٹڈیڈ ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا ود ٹاکنگ اباؤٹ دا آئی پی ایڈریسنگ. شروع میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیوں
ہمیں ایک اسپیسیفک قسم کی ایڈریسنگ اسکیم کی ضرورت پڑتی ہے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنیٹ ایز کمپیئر ٹو ایچ آف دیز فزیکل نیٹورکس دیٹ آر ان سائڈ دیٹ انٹرنیٹ. کیوں ہم ہارڈ ویئر ایڈریسز جو ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے, لمیٹیشنز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا. پھر اسٹوڈنٹس وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ایکچوئل آئی پی ایڈریسنگ اسکیم. ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کے اندر جو ایڈریسنگ اسکیم آئی پی ایڈریسنگ اسکیم آپ کے پاس ہے اس کی تھوڑی سی بات کی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ 32 بٹس کا ایک نمبر جو ہے دیٹ از بینگ یوزڈ ایز این انٹرنیٹ ایڈریس اور این آئی پی ایڈریس فار ایچ آف دا کمپیوٹرز اٹیچ ٹو دا فزیکل نیٹورکس ان سائڈ یور انٹرنیٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی ہم لوگوں نے اباؤٹ دا آئی پی ایڈریس ہائرارکی. میں نے کو بتایا کہ ہر آئی پی ایڈریس دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. فرسٹ پارٹ از پریفکس, second part is suffix. Prefix will show how many actual physical networks can you have in that internet. Suffix will tell you how many hosts, how many computers can you actually attach to each of those physical networks in that internet. پھر اسٹوڈینٹس کچھ کلاسز کی بات کی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کتنی بٹس ہم لوگ پریفکس میں رکھیں گے آؤٹ آف 32, کتنی بٹس ہم لوگ سفکس میں رکھیں گے, وی ڈیفائن سم کلاسز. And this, classification, that is the original classification, یا اس کو ہم classful addressing بھی بولتے ہیں, یہ وہ classification ہے. اور میں نے آپ کو کچھ primary classes کے بارے میں بتایا, A, B اور C. ان کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس ہر کلاس میں the different number of bits are present in the prefix and the suffix portion of these classes. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہر کلاس کی جو پہلی 4 بٹس ہیں دیٹ آر ایکچولی بینگ یوز ٹو شو کہ آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے. آپ ہر آئی پی ایڈریس کی پہلی 4 بٹس کو دیکھیں گے اور پہلی 4 بٹس کو دیکھتے ہی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہے یہ کلاس اے کا ہے, بی کا ہے یا سی کا ہے. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں اسی آئی پی ایڈریسنگ کی جو ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. ان کلاسز کو ہم آگے تھوڑا سا دیکھیں گے. کچھ کلاس لیس ایڈریسنگ اسکیم کی, کچھ سب نیٹنگ کی بات کریں گے, اور پھر تھوڑی سی بات کریں گے ہم لوگ کہ آپ جو ایکچوئل آئی پی ایڈریسز اپنی ریئل لائف میں اب تک آپ نے دیکھے ہیں کہ 172, 192 ڈاٹ, پھر ایک اور نمبر, پھر ڈاٹ, پھر ایک اور نمبر, ہاؤ ڈو یو ایکچولی میک اپ دوز 32 bit آئی پی ایڈریسز انٹو دیٹ ڈیسیمل فارمیٹ. So we'll look into it in the next lecture. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.